آج صبح پاک فوج نے ایران کے علاقے سیستان میں ایک آپریشن کیا جس کا نام آپریشن مرگ بر سرمچار رکھا گیا۔ مرگ بر سرمچار کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے اس آپریشن کی تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس آپریشن میں کوئی بھی ایرانی نہیں مارا گیا، اور ایران کے ایک ایسے علاقے کے اندر یہ آپریشن ہوا ہے کہ جہاں پر ایران کی اپنی عملداری بھی انتہائی کم یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں پر ایسے عناصر موجود تھے جو پاکستان میں پسنی حملے کے اندر وہ ملوث تھے۔ ان میں نجیب کمانڈر یا نجیب بلوچ جسے کہا جاتا ہے، جس کو ویسے بی کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی اس کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ 7 دیگر دہشت گرد بھی جن کا تعلق BLA یعنی بلوچستان لبریشن آرمی اور BLF سے تھا، ان کے مارے جانے کی وہاں اطلاعات ہیں، اور خود ایرانی حکومت نے بھی اور ایرانی میڈیا نے تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر واقعی آپریشن ہوا اور اس کے نتیجے میں 7 افراد کے ہلاکتوں کی اطلاعات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو BLA ہے اس نے بھی اپنا جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر ان کے اہم لوگ جو ہیں اس حملے کے اندر مارے گئے ہیں۔ مرگ بر سرمچار کا مطلب کیا ہے؟ مرگ بر کا نعرہ اصل میں ایران سے ہی پوری دنیا میں پھیلا۔ مرگ بر فارسی زبان کا مطلب ہے، مرگ کا مطلب مرنا اور بر کا مطلب پر، یعنی نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل۔ جب ایرانی انقلاب آیا تو اس کے بعد امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف جذبات بھڑکانے کے لیے اور پوری دنیا میں وہ لوگ جو امریکہ اور اسرائیل کے مخالف ہیں انہیں متحد کرنے کے لیے ایک سلوگن سامنے لایا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ پر موت ہو، اسرائیل پر موت ہو، اور ایرانی انقلاب نے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس قسم کے نعرے جو ہیں وہ بنائے گئے۔ اور اب کیونکہ یہ واقعہ ایران کی حدود کے اندر کیا گیا ہے تو وہاں پر یہ نعرہ لگایا کہ مرگ بر سرمچار۔ تو مرگ بر یعنی موت ہو سرمچاروں پر۔ سرمچار کا مطلب، سرمچار بلوچی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سر کی بازی لگا دینے والے، کسی مشن کے لیے، کسی کاز کے لیے اپنی جان قربان کر دینے والے۔ تو یہ بلوچ جو سیپریٹسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو سرمچار کہتے ہیں، جو پہاڑوں میں ہیں یا بلوچستان میں ایرانی ایریا میں یا کیا کہتے ہیں دیگر ملکوں میں ہیں، اور وہاں پر ان کی جو ہائیڈ آؤٹس بنے ہیں وہاں پر چھپے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سرمچار کہتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو سرمچار کہتے ہیں۔ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر کئی پیجز بنے ہیں جہاں پر وہ بڑے فخریہ طور پر ان کا جو ٹائٹل ہے، DP ہے، وہ بلوچ سرمچار، اور اس کے مطابق انہوں نے وہاں پر وہ دی ہوئی ہے۔ اس سارے واقعے کی ابتدا یوں ہوئی کہ 2 روز قبل پنجگور جو بلوچستان کا ایریا ہے وہاں پر ایران نے ایک حملہ کیا جس میں ایران نے یہ الزام عائد کیا کہ وہاں پر جیش العدل کے ٹھکانے ہیں۔ جیش العدل کے بارے میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل فنڈڈ ایک تنظیم ہے جو ایران کو کمزور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو وہاں پر اٹیک کیا گیا، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ اس اٹیک میں 2 بچیاں شہید ہو گئیں جبکہ 3 بچیاں شدید زخمی ہیں۔ تو وہاں پر کوئی بھی جیش العدل کے ٹھکانے نہیں تھے، اور ایران نے محض ایک جارحیت کا ارتکاب کیا، وہاں پر یہ واقعہ کیا۔ اس جارحیت کے بعد پورے پاکستان میں ایران کے خلاف بہت سخت قسم کی فضا بنی ہے۔ لوگوں نے احتجاج کیا، اپنی فوج سے، اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کا انتقام لیا جائے اور پاکستانی حدود کے اندر اس طرح کے واقعات کیوں ہیں۔ جو بلوچستان میں سرمچاروں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، حکومت پاکستان کی جانب سے، ریاست پاکستان کی جانب سے ایران کو کئی بار ڈوزیر بھیجے گئے تھے، اور انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی زمین ہمارے سویلین کے خلاف اور ہماری فورسز کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور لوگ وہاں سے آ کر پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے ایران میں چھپ جاتے ہیں، تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی ملک کے اندر مداخلت کرے اور وہاں پہ جا کے کارروائی کرے۔ اس لیے سفارتی ذرائع کے ساتھ ان تک یہ بات پہنچائی گئی کہ ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی آپ لوگوں کو خود کرنی چاہیے۔ لیکن ایران نے ایک الزام لگا کر پاکستان کی حدود کی جب پامالی کی تو پاکستان کے لیے جواب دینا لازم ہو چکا تھا، اور دفتر خارجہ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ اس کا جواب آپ کو ضرور آئے گا، تو باقاعدہ بتا کر ہی کارروائی ہوئی۔ اور پھر ایران نے جس قسم کا یہ سنگین کام کیا ہے، تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے مسعود ٹیپو جو ایران میں پاکستان کے سفیر تھے انہیں واپس بلا لیا، اور پاکستان کا جو ایرانی سفیر تھے انہیں یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بالکل منقطع ہو چکے ہیں، اور اب آگے کیا صورتحال ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ چین نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، اور چین نے کہا ہے کہ ہم اپنا ایک کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں اور دونوں ملکوں کو تحمل کے ساتھ
اور ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امریکہ نے جو اپنا اس میں اپنا انپٹ دیا ہے، امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کی جو زمین ہے وہ ہمیشہ خطے میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے اور دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران جو ہے وہ مسلم ممالک کے اندر امریکہ کی طرف سے ہی اسائن شدہ جو ایک رول ہے وہ پلے کر رہا ہے، اور امریکہ نے کبھی بھی ایران کے خلاف اس لیول کی کارروائی نہیں کی جس طرح اس نے باقی لوگوں کے خلاف کی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور پریشانی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن اس وقت جو عالمی ادارے ہیں اور عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان اور ایران دونوں سے یہ مطالبہ اور اپیل کر چکی ہیں کہ وہ مزید جارحیت جو ہے اس کو روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، پاکستان نے جوابی کارروائی کی، ایران نے پاکستان کی حدود میں حملہ کیا، پاکستان نے جوابی کارروائی کی، تو ہم جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی الزام لگا کر حدود میں داخل ہو جائیں اور کارروائی کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کلبھوشن یادو جو انڈین تھا وہ ایران کی سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف منصوبہ بندیوں میں ملوث تھا اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا رہا، یہاں فرقہ وارانہ فسادات کو پھیلانے میں اور جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں انڈیا تھرو ایران ایک کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس پر بڑی تشویش پائی جاتی ہے پاکستان کے شہریوں کے اندر بھی اور ریاستی اداروں کے اندر بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کی حدود میں حملہ کرنے کے بعد پاکستان پر جو الزام عائد کیا ہے وہ بالکل اس طرح کا الزام ہے جس طرح انڈیا دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، تو سیم یہی الزام ایران نے بھی لگایا ہے، اور انڈین میڈیا بڑا جشن منا رہا ہے، بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کا جو پڑوسی اسلامی ملک ہے اس نے اس قسم کا الزام لگایا ہے۔ تو اور کارروائی جو ہے امریکہ کے سٹائل میں کی ہے اور الزام انڈیا کے سٹائل میں لگایا ہے، تو ایک نئی کون اور نئی ایک مثلث یہاں پر وجود میں آئی ہے پاکستان کے خلاف اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی کارروائیاں کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ وقت ہے اور اس لڑائی کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اسے روکنا چاہیے، لیکن یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے والوں کے لیے ایران کی سرزمین پر پناہ گاہیں کیوں موجود ہیں، اور یہ پناہ گاہیں اس وجہ سے بھی بڑا اہم ہے کہ یہ کوئی محض الزام نہیں ہے۔ BLA نے جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے اس نے اپنا ایک ٹویٹ جو کیا ہے، میڈیا کو جو ایک پریس ریلیز بھیجی ہے، اس میں اس نے مانا ہے اس بات کو کہ ہم لوگ جو پاکستان میں ریاست پاکستان کی کارروائیوں سے تنگ آ کر ایران میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر پاکستان نے کارروائی کر کے ہمارے لوگوں کو مارا ہے اور ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب ایران نے بلوچستان میں یہ کارروائی کی پنجگور میں، تو اس وقت BLA کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ ہاں وہاں پر بھی مظلوم بلوچ بچوں کو مارا گیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، لیکن اس وقت یہ کیوں بیان سامنے آیا کہ جب سیستان میں کارروائی ہوئی ہے وہاں پر جو بلوچ مارے گئے ہیں سیپریٹسٹ، تو ان کے اوپر وہ اپنا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ BLA کی جو پالیسی ہے وہ پرو بلوچ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اندر امن و امان کو خراب کر رہے ہیں، اور امن و امان کو خراب کرنے کے لیے ان کو ایران کی پشتیبانی اور سپورٹ جو ہے وہ میسر ہے۔